بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج کی مجلس میں جس موضوع کو ہم سمجھیں گے اس موضوع کا تعلق پہلے سے کیے گئے ایک موضوع کے بارے میں بات چیت سے براہ راست متعلق ہے۔ پہلا موضوع یہ تھا کہ پہچان باپ کے نام سے ہی ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی سے ملتا جلتا آج کا موضوع ہے، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانے کا مسئلہ کیا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ معاملہ تقریباً ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے مطابق عادات اپنا لیتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان مبارک کے ذریعے سمجھا دی، اور وہ فرمان مبارک یہ ہے کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری و ذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان مقیم ہوا، یعنی جس نے مشرکوں کے درمیان، کافروں کے درمیان رہائش اختیار کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ لما، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو ارشاد فرمایا، لا تراء نارہما، یہ دونوں یعنی مسلم اور مشرک ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھیں۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب 105، سنن ترمذی کتاب السیر باب 42 میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح ایک الگ مضمون کی صورت میں بیان کی جا چکی ہے، جو مضمون میرے بلاگ پر موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے کفار کے ممالک میں رہائش اختیار کرنا۔ اس موضوع کو الگ سے سمجھنے کے لیے اس مضمون کا مطالعہ انشاءاللہ کافی مددگار رہے گا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق عادات اپناتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو مشرکوں اور کافروں سے اس قدر دور رہنے کا حکم دیا کہ ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھیں۔ آگ بھی نہ دیکھیں سے کیا مطلب ہوا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یوں سمجھیے کہ اس وقت عربوں میں، صحرا نشینوں میں ایک عادت تھی، ایک روایت تھی کہ وہ رات کے وقت اپنے قبیلوں کی حدود کے باہر آگ کے کچھ الاؤ جلا دیا کرتے تھے، دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ کہ اگر رات میں کوئی بھولا بھٹکا مسافر کہیں ہے تو وہ آگ دیکھ کر چلا آئے اور ہمارے پاس رات گزار کر اپنا سفر جاری کر لے، اور دوسرا صحرائی اور جنگلی جانوروں سے تحفظ کے لیے کہ آگ دیکھ کر جانور قریب نہیں آئیں گے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ ایک صحرا میں جب آگ جل رہی ہو تو وہ کتنی دور سے دکھائی دے گی، کتنی مسافت سے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے یہ مثال دے کر اس لیے سمجھایا کہ مسلمان اور مشرک، مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے اتنا دور رہیں کہ جیسے اتنی مسافت سے رہیں، اتنی دوری سے رہیں، گویا جب صحرا میں آگ جل رہی ہو تو اسے کتنی مسافت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنی دوری اور مسافت رہنی چاہیے مسلمانوں اور مشرکوں، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، لیکن امت ایسا کر نہ سکی، اور وہی ہوا جس کے بارے میں اس حدیث شریف میں ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا۔ تو یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف مقامات پر موجود مسلمانوں نے اپنے ارد گرد کے معاشرتی ماحول اور غیروں کی عادات سے متاثر ہو کر کئی غیر اسلامی عادات اپنا لی، اور ان عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ خاوند کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک غیر اسلامی عمل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی زینت سجاد کی شادی اعجاز سے ہوئی تو شادی کے بعد اس کا نام زینت اعجاز کر دیا جاتا ہے، اس کے باپ سجاد کا نام ہٹا کے اس کے خاوند اعجاز کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ قدیم سے یعنی بہت پہلے سے انسانی معاشروں میں یہ طریقہ معروف چلا آ رہا ہے کہ کسی کے مکمل نام میں سے پہلا لفظ اس کا شخصی نام ہوتا ہے، دوسرا لفظ باپ کا نام، تیسرا لفظ
دادا یا خاندان، قبیلے یا کسی خاص صفت یا علاقے وغیرہ کی نسبت والا نام ہوتا ہے، یا تیسرا لفظ دادا کا نام اور چوتھا لفظ خاندان، قبیلے، کسی صفت یا علاقے وغیرہ کی نسبت والا نام ہوتا ہے۔ یہ ناموں کو پہچاننے کا، ناموں کو جاننے کا اور کسی شخصیت کو نام دیے جانے کا اس طرح سے کہ اس نام میں اس شخص کا پورا تعارف موجود ہو، مل جائے، یہ طریقہ صدیوں سے انسانی معاشرے میں معروف ہے، جانا پہچانا ہے، سوائے ان معاشروں کے جہاں ایک شخصیت کا نام کئی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں ہمارا معاشرہ بھی شامل ہے، اور میرا نام بھی ان ناموں کی ایک مثال ہے۔ جیسا کہ میرا نام ہے عادل سہیل، یہ میرا شخصی نام ہے لیکن یہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، اور اس طرح کے ہمیں بہت سے نام ملتے ہیں جو کہ ایک شخص کے ہوتے ہیں لیکن 2 3 4 ناموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ایک نام کے طور پہ ایک شخصیت پر چپکائے گئے ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ایک شخص کا نام ایک لفظ، اس کے نام کا دوسرا لفظ اس کے باپ کا یا دادا کا، اور تیسرا لفظ دادا کا یا خاندان کا، اور چوتھا لفظ کسی خاص قبیلے، کسی خاص صفت یا کسی خاص علاقے کی نسبت، اس علاقے سے تعلق، اس قبیلے سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ ناموں کا کہ اس میں شخصیت کے یہ سارے تعارف موجود ہوں، یہ ناموں کو استعمال کرنے کا طریقہ، یہ طریقہ صدیوں سے انسانی معاشرے میں معروف، جانا پہچانا چلا آ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اسلام میں بھی مرد اور عورت کے نام کے لیے اسی ابھی ذکر کیے گئے طریقے اور ترتیب کو برقرار رکھا گیا، اور نہ صرف برقرار رکھا گیا بلکہ اپنے باپ دادا کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے سے منع فرما دیا گیا۔ یہ ممانعت حسبی نسبی طور پر بھی ہے اور محض صرف کسی رشتے کا اضافہ ہونے کی وجہ سے لگائے گئی اضافی نام کے لیے بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، توجہ اور تحمل سے ابھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اس پر بھی غور کیجئے گا، اور اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں ان پر بھی اچھے طریقے سے تدبر فرمائیے گا، انشاءاللہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ آ جائے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، اور انہیں یعنی لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، باپ جو اصلی نسبی باپ ہیں ان باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے ہاں یہی طریقہ انصاف اور درستگی والا ہے، یہی معاملہ اللہ کے ہاں انصاف اور درستگی والا ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں بات بہت صاف اور واضح ہے، گو کہ بات یہ مردوں کے بارے میں ہے، مرد حضرات کے بارے میں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ عز و جل کے اسلوب کلام کے مطابق اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، پکارنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور جن کو پکارا جاتا ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیس من رجل ادعا غیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر ومن ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوع مقعدہ من النار ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذلک الا حار علیہ، جو کوئی بھی جانتے بوجھتے ہوئے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اولاد ظاہر کرتا ہے وہ شخص کفر کرتا ہے، اور جو کوئی بھی اپنی چیز کے علاوہ کسی اور کی چیز کے بارے میں اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور ایسا کرنے والا، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام یا دونوں کام کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اور جس کسی نے بھی کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا یا کہا اے اللہ کے دشمن، اور حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں جیسا اس کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ کافر ہونا یا اللہ کا دشمن ہونا
اس کہنے والے پر واپس آن پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب 27، مسند احمد الادب المفرد للبخاری۔ اس آیت شریفہ اور حدیث مبارکہ کے بعد جب ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور صدیوں تک امت کے عمومی عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کسی عورت کی شادی کے بعد اس کے نام کے ساتھ خاوند کا نام نہیں جوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں سب کی سب اپنے اپنے باپوں کے نام کے ساتھ ہی ذکر کی جاتی رہیں، اور اب تک ان کا ذکر اسی طرح ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی چاروں بیٹیاں بھی اور تمام تر صحابیات بھی رضی اللہ عنہن اجمعین، ان سب کا ذکر اسی طرح ہی کیا جاتا رہا اور اسی طرح ہی کیا جاتا ہے ان کے باپوں کے نام کے ساتھ۔ ان کے ناموں میں سے کسی کے نام کے ساتھ ان کے خامدوں کے نام کبھی نہیں جوڑے گئے، جبکہ اس بات میں شک شبہ کی قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش تک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے بڑھ کر بلند رتبہ ہستی کوئی بھی نہیں، تو پھر ہر لحاظ سے افضل اور اولا تھا، بہتر تھا کہ ان کی بیگمات کے ناموں کے ساتھ ان کا نام جوڑا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ خدیجہ خویلد کی بجائے خدیجہ محمد ہوتا، عائشہ ابو بکر کی بجائے عائشہ محمد ہوتا، حفصہ عمر کی بجائے حفصہ محمد ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ طریقہ اسلام میں قابل قبول ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سامعین کرام، ہمارے ساتھ ہو یہ چکا ہے کہ کچھ غیر اسلامی معاشروں میں سے در آنے والی یا لاشعوری طور پر اپنائی جانے والی عادات کے نتیجے میں ہم نے اپنے اللہ پاک اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ان ابھی ذکر کیے گئے احکامات اور فرامین کی خلاف ورزی اپنا لی ہے، اپنا رکھی ہے، اسے اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ کافروں کی عادات کا اثر قبول کرتے ہوئے ان کی بہت سی عادات کے ساتھ ہم نے یہ عادت بھی اپنا رہی ہے کہ شادی کے بعد عورت کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہٹا کر خاوند کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس معاملے کو ایک دوسرا زاویے سے دیکھا جائے، ایک دوسرے طریقے سے سمجھا جائے کہ باپ کے نام کی جگہ خاوند کے نام لگانے کو حسب و نسب کی نسبت سمجھنے کی بجائے رشتے کی نسبت سمجھا جائے تو یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ اسلام میں عملی طور پر مقرر کردہ ناموں کے اسلوب کے خلاف ہے۔ دیکھیے، سمجھیے، جہاں کہیں کسی عورت کے نام کے ساتھ خاوند کے نام کے اظہار کی ضرورت ہو تو اس کے لیے عورت اور خاوند کا نام اکٹھا ذکر نہیں کیا جائے گا، جو کہ اولاد اور باپ کے نام کو ذکر کرنے کا طریقہ ہے، اولاد اور باپ کے نام کا اسلوب ہے، بلکہ رشتے کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ طریقہ، یہ اسلوب کہ بیوی اور خاوند کا ذکر کیا جانا ہو، اگر کسی عورت کو اس کے خاوند کی نسبت سے ذکر کیا جانا ہو تو رشتے کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، نہ کہ براہ راست بیوی کا نام خاوند کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا یا خاوند کا نام بیوی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اسلوب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے وہ اسلوب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد کی بیوی کے طور پر ظاہر کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، تو اس کا ذکر رشتے کے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا، تو واضح ہو جائے گا کہ فلاں عورت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ فلاں کی بیوی ہے۔ یہ اسلوب بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، جو کہ ابھی ذکر کردہ سورۃ الاحزاب کی آیت کی تشریح بھی ہے یہ اسلوب۔ اب ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ ایک سے زائد دفعہ
اس اسلوب کو اپنے کلام پاک قرآن کریم میں دہرا کر سمجھایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، سورۃ التحریم کی آیت 10 ہے یہ۔ اور اسی اسلوب میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا، امرأۃ ہارون، ہارون کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کا ذکر کیا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، اور فرعون کی بیوی کا ذکر کیا، امرأۃ فرعون۔ دیکھیے سامعین کرام، توجہ فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عورتوں کے ذکر کیے اور ان کو ان کے خاوندوں کے نام کے ساتھ ذکر کرنے کی بجائے اس طرح ذکر فرمایا کہ فلاں عورت فلاں کی بیوی، براہ راست ان کے نام جوڑ کے ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا سورۃ الاحزاب کی آغاز میں ذکر کی گئی آیت کی تشریح کے طور پر، اس آیت کی تفسیر کے طور پر کہ کس طرح عورتوں کا ذکر کیا جائے گا شادیوں کے بعد بھی۔ اگر ان کے باپوں کے نام کی بجائے خامدوں کا ذکر کرنا ہے تو ان کے ناموں کو اس طرح جوڑ نہیں دیا جائے گا کہ باپوں کا نام حذف کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، بلکہ یوں بیان کیا جائے گا کہ فلاں عورت فلاں کی بیوی۔ یہ آیات جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان آیات سے اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور صدیوں بعد تک آنے والے ائمہ اور علماء کرام رحمہ اللہ، سب کے سب کی عمل سے اسی بات کی تاکید ملتی ہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ خاوند کا نام نہیں جوڑا جائے گا۔ اگر کسی عورت کے نام کے ساتھ ہی اس کے خاوند کے نام کا ذکر کرنا ہو، یا کسی عورت اور مرد کے رشتہ ازدواج کا اظہار مقصود ہو، تو پھر رشتے کا اظہار کر کے یہ بتایا جائے گا، رشتے کا ذکر کر کے یہ بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں کی بیوی، نہ کہ رشتے کا ذکر کیے بغیر براہ راست بیوی کا نام خاوند کے نام کے ساتھ جوڑ کے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ طریقہ براہ راست دو نام جوڑ کر ذکر کرنے کا، یہ طریقہ اولاد اور باپ کے نام کے تسلسل کا طریقہ ہے، اولاد اور باپ کے نام کے تعارف کا طریقہ ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہماری تاریخ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر جو سورۃ الاحزاب کی آیت شروع میں بیان کی گئی، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صدیوں 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 تک ساری امت نے اسی طریقے کو اپنائے رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ان کی بیگمات مطہرات پاکیزہ بیگمات میں سے کسی کے نام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں جوڑا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ کسی کے نام کے ساتھ ان کے خامدوں کے نام نہیں جوڑے گئے۔ لہذا فاطمہ بنت محمد ہی رہیں۔ اب ان کا ذکر جب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے طور پہ، ان کی بیوی کے طور پہ کیا جانا ہے، تو پھر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے عمل کے مطابق، سارے صحابہ کے کیے ہوئے عمل کے مطابق یوں ہے کہ فاطمہ بنت محمد یا فاطمہ زوجت علی، یعنی فاطمہ محمد کی بیٹی یا فاطمہ علی کی بیوی، اور اسی طرح عائشہ بنت ابو بکر زوجہ محمد۔ اور اگر ہم اپنی اس بات کا شروع میں دی گئی بات کے آغاز میں دی گئی مثال پر اس طریقے کا نافذ کریں، اس کی تطبیق اس مثال پر کریں، تو پھر یوں کیا جائے گا، یوں بات کی جائے گی، یوں ذکر کیا جائے گا کہ زینت بنت سجاد زوجہ اعجاز، یعنی زینت سجاد کی بیٹی اور اعجاز کی بیوی۔ معاملہ بہت صاف سیدھا ہے، اس میں ادھر ادھر کے فلسفے شامل کر کے اور طرح طرح کی تعویلات کر کے اس کو الجھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ صاحبان کی طرف سے اس معاملے کو عرف، یعنی کسی معاشرے میں جانے پہچانے معروف کاموں کے ضمن میں شمار کرتے ہوئے درست قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مجھے ان صاحبان کی اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں، کیونکہ شریعت میں وہی عرف قابل حجت ہوتا ہے جو کسی ممانت کی زد میں نہ آتا ہو۔ جی ہاں، علماء کرام نے عرف یعنی معروف کی جانے پہچانے کام کی مختلف اقسام ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک قسم ہے العرف الفاسد،
اور اس العرف الفاسد کی تعریف یہ ذکر کی گئی ہے کہ ما خالف بعد عدلت الشرع او بعد قواعدہ، وہ عرف، ایسا معروف کام، معاشرے میں عام معروف ہو چکا ہوا ایسا کام جو شریعت کے کچھ دلائل کے خلاف ہو، یا شریعت کے کسی دلیل کے خلاف ہو، یا شریعت کے کچھ قواعد، کچھ قوانین کے خلاف ہو، تو ایسا معروف کام، ایسا معاشرے میں معروف ہو چکا کام فاسد ہوتا ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہوتا، شرعاً وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے جو کچھ ذکر کیا، اگر ان معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر شادی کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ خاوند کے نام کو شامل کرنا عرف کے ضمن میں لیا جائے، عرف کے ضمن میں لیا جائے، تو بھی یہ عرف فاسد عرف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین کی موافقت نہیں پاتا یہ عرف۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بلکہ شک اور شبہ کی گنجائش تک بھی نہیں کہ خیر صرف اور صرف اسی کام میں ہے جو کام اللہ عز و جل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر کیا جائے۔ لہٰذا ایسے کسی کام کو ترک کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا جانا چاہیے جو ان حدود سے خارج ہو، اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر کردہ حدود سے خارج ہو۔ ایسے کسی کام کو بھی ترک کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا جانا چاہیے، اور ایسے کسی کام کو اپنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے جو کام ان حدود کے اندر ہو۔ اب کوئی خواہ تردد اور ہچکچاہٹ کے لیے کتنی ہی منطقیں اور فلسفے میسر کرتا رہے، ہمیں ہر اس کام کو ترک کر ہی دینا چاہیے، کرنا ہی چاہیے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، ان کی مقرر کردہ حدود سے خارج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کی ضد سے، تعصب سے، اور اپنی اپنائی ہوئی اور اپنی ہم پہ مسلط کی گئی عادات اور شخصیات کے لگاؤ اور نسبتوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت اور لگاؤ میں انہی کی تعلیمات کو اپنائیں اور انہی کی تعلیمات اور احکام کے مطابق اپنا ہر کام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔